السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر میں خاور گمان لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ابھی تھوڑی دیر پہلے فیڈرل منسٹر فار ڈیفنس خواجہ آصف صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی۔ شروع سے جو تقریر انہوں نے اس کا بیانیہ بنایا تو لگ رہا تھا کہ جیسے چونکہ ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہوا ہے، 100 افراد کی شہادت ہوئی ہے۔ جو پولیس لائن مسجد کے اندر کل دھماکہ ہوا، انہوں نے بتایا کہ یہ ایک خودکش دھماکہ تھا، نماز ظہر کا وقت تھا، پہلی لائن کے اندر جو ہے وہ خودکش کھڑا تھا، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا۔ دھماکے کی وجہ سے جو بلڈنگ تھی وہ منہدم ہوگی اور اس سے بھی زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ جب وہ تقریر کر رہے تھے ناظرین، انہوں نے بڑا اچھا جو ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ 1980s میں جب 79 کے بعد رشین فورسز افغانستان کے اندر آئی، اس وقت جنرل ضیاء نے ایک فیصلہ کیا، بڑی ایک غلط جو حکمت اپنائی، اور اس کے بعد پھر اس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جنرل مشرف کا بھی ذکر کیا کہ جی 9/11 کے بعد ایک فون کال آئی، اور ایک فون کال کے بعد جس طرح ہم ڈھیر ہو گئے، اور وہ جو ہم نے فیصلہ کیا جو دوسروں کی جنگوں کا ہم حصہ بنے، اس کا بھی جو نقصان آج تک ریاست پاکستان بھگت رہی ہے۔ پاکستان کے کونے کونے میں اس وقت جو مہاجرین موجود ہیں، افغان مہاجرین، جس طرح ان کی مدد پاکستان کے لوگ ایک مسلم بردر کے طور پر کرتے رہے ہیں اوور دا ڈیکیڈز، اس کا بھی حوالہ دیا۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ سارے حوالے دینے بنتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان نے ایک قربانی دی ہے اور قربانی دیتے آ رہے ہیں، اور اب جو ہمارے حالات و واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے۔ لیکن جاتے جاتے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ بہت ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، بڑا سانحہ ہوا ہے، اور بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے نور عالم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن، وہ بات کر رہے تھے یہ 100 افراد کی شہادت نہیں ہوئی۔ وہاں پہ ایک خاندان کے اندر 8 سے 10 اگر جو افراد پہ مشتمل ہوتا ہے تو اندازہ لگا لے کہ کتنے بڑی تعداد کے اندر لوگ افیکٹ ہوئے ہیں۔ لہٰذا ایک اوور آل ایک کنسنسس، ایک یونائٹڈ فرنٹ جو ہے آج پارلیمان کی طرف سے جانا چاہیے تھا، لیکن خواجہ آصف صاحب بالآخر خواجہ آصف صاحب ہیں، جاتے جاتے وہ انہوں نے اپنی تقریر کا جو ہے اس کا جو کنکلوژن ہے وہ کس فکرے پہ کیا وہ آپ کو سنواتے ہیں، اور اس کے بعد آئیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ ہمیں پہلے اپنا گھر درست کرنا پڑے گا۔ We must put our house in order first. Our house is not in order. یہاں پہ اقتدار کے غم میں ایک شخص جو ہے باولا ہو گیا ہوا ہے، وہ ملک کی تباہی کو جو ہے ہر وقت اس کی باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں خطرناک ہو جاؤں گا، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ میں اس اپنی گفتگو کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دینا چاہتا۔ قوم تو سوچے گی اور وہ سوچ بھی رہی ہے۔ ہم بظاہر جو ہے اس قوم کے رہنما ہیں، ہم الیکٹڈ لوگ ہیں، ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے یا جس کا آج کے حالات جو ہے تقاضا کر رہے ہیں۔ آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کے اندر وہ ایکسپلین کرتے ہیں انگریزی کے اندر کہ جس وقت پاکستان کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے، اندوناک ایک جو دہشت گردی ہوئی ہے، اس کا جو انجام ہے، جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ تو ہم کریں گے، لیکن اس سارے واقعے کو لے کے جو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اکٹھے ہونا ہے۔ جو اپنا کنکلوڈ کرتے ہیں یہ ٹویٹ، وہ کہتے ہیں وی کین فائٹ آور پولیٹیکل فائٹس لیٹر آن۔ ہمارے جو سیاسی جو آپس میں اختلافات ہیں، جو سیاست ہم نے کرنی ہے وہ بعد میں کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہو کے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک متفقہ طور پر ایک لائحہ عمل اپنانا ہے۔ لیکن جو خواجہ آصف صاحب نے جو سارے کا سارا ایک ماحول بن رہا تھا ہمارے ملک کے اندر کہ ہم نے یہ جو پہلے بھی جب واقعہ ہوا تھا پشاور کے اندر، چوہدری صاحب آپ کو یاد ہے APS کا واقعہ، پورا ملک اور پورے ملک کی ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی، اور میرے خیال میں یہ اس سے بھی کم واقعہ نہیں ہے۔ اور خواجہ صاحب نے صحیح بات کی، یہ APS سے بھی ایک اسی طرح کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، لہٰذا ہمیں جو اپنے سیاسی اختلافات کو بلا کے اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، جاتے جاتے پھر اپنی حرکتوں سے یہ باز نہیں آتے کہ ایونچولی وہ جو ہے ایک جو کنسنسس بننا چاہیے وہ نہیں بننے دیتے۔ چوہدری صاحب اس کا حل کیا کرنا ہے ہم نے؟ نہیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے آج تک کون سے ایشو پر کوئی نیشنل کنسنسس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کی ہے، پارلیمنٹری گروپوں کے ہیڈز کو بلایا ہے یا مذہبی جماعتوں کو بلایا یا کسی کو بلایا؟ وہ یہ ان کو تو اپنے وہ مطلب اس سے کیسز کو وڈرا کرنے کے لیے اس سے فرصت ہو یا وہ لنڈن یاترا سے کوئی ان کو کوئی ٹائم ملے تو پھر اور کوئی کام کر باتیں کرتے 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 ایک سب سے پاپولر لیڈر کو یہ شخص جو ہے
جو مطلب جنرل باجوہ کی انٹرونشن سے وہاں ہلکے سے جیتا، ہار چکا تھا وہاں، تو وہ جو ہے وہ اس کو یہ پاگل ڈکلیئر کر رہے ہیں. معاف کرنا، قومی یعنی سارے چینلز پر چلائی جا رہی ہے تقریر. یہ کنسنسس ہے انہوں نے بلڈ کرنا ہے. اور کس نے دروازے کھولے ہیں دہشت گردی کے؟ معاف کرنا. اور بھائی وہاں جن کو یعنی افغانستان، میں نے کل بھی کہا کہ وہاں تو امن ہو گیا ہے، تو آپ کے یہاں کیوں آ گئے ہیں دہشت گرد؟ آپ کن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں؟ آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور آپ سے توقعات کس کو ہے؟ آپ ڈالروں کو کہاں لے گئے ہیں؟ آپ مہنگائی کو کدھر لے گئے ہیں؟ یہاں عدم اعتماد اور اعتماد کے چکروں میں ملک عدم استحکام کا یہ شکار ہو گیا ہے. آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یو کیئر ٹو ہوٹس اباؤٹ اینی تھنگ، کہ نہ آپ کو الیکشن کرانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو عوام کو ساتھ لے کے جانے کی ضرورت ہے. یہ تو کوئی لگتا ہے کہ کوئی بالکل ہی انہوں نے کوئی تین من لویا جو ہے اپنے اوپر چڑھا لیا ہے کہ کسی چیز پر ان کو اثر نہیں ہوتا. گولیاں جو ہیں وہ لیڈر کھائے اور اس پر انگلیاں بھی لوگوں پر اٹھ رہی ہوں، اور اس کے باوجود یہ بات دیکھیں اور دوبارہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پی ڈی ایم کے جو لیڈران ہیں ان کو عمران خان سے اختلافات ہے، ہونا بھی چاہیے. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات رکھتی ہیں، لیکن جو الفاظ کا چناؤ اس وقت جو ملک کے اندر، یہ پورا ملک جو اس وقت سوگوار ہے. پاکستان کے اندر جس کسی سے بھی بات کریں ہر کوئی پریشان ہے، سوگوار ہے کہ ملک کے اندر ایک ہم نے کامیاب دہشت گردی کی جنگ لڑی، اور اس کے بعد ایک بار پھر جو ہے یہ دہشت گردی کی لہر ملک کے اندر واپس آ رہی ہے. ظاہر ہے یہ ہمیں ہی لڑنی ہے، ہماری افواج کو لڑنی ہے، پاکستان کے عوام کو پاکستان کی افواج کے ساتھ مل کے یہ جنگ لڑنی ہے. یہ کسی ایک فرد واحد، ایک اکیلی پولیٹیکل پارٹی، کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کی جنگ نہیں ہے. یہ پوری پاکستانی عوام کی جنگ ہے، یہ ریاست پاکستان کی جنگ ہے. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے ہمارا دشمن اس طرح کے ہمارے اوپر وار کرتا رہے گا. لیکن اس ایسے ماحول کے اندر جب آپ کو ایک نیشنل یونٹی چاہیے، کل سے ایک کمپین بنائی جا رہی ہے کہ ایز ایف یہ تمام جو کل واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے صرف ایک شخص ہے جس کو باولا فرما رہے ہیں مختلف خواجہ آصف صاحب. کچھ خدا کو خوف کریں، کم از کم آج کی تاریخ میں ہی ایک دوسرے کو عزت و احترام سے بلا لیں، ایک دوسرے کا عزت سے نام لے لیں. آپ کی سیاسی دشمنی ہے، آپ سیاسی مخاصمتیں آپ کی فکر نہ کریں. یہ رانا ثناءاللہ جو ہے نا آپ کے اندازے سے کہیں دور جا کے گالیاں دیں. اچھا چودھری صاحب آپ کو سناتے ہیں کہ کل جو ایس این اقبال صاحب نے کیا فرمایا. اب یہ وہی بلیم گیم شروع ہو گئی ہے کہ ہمارا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سارا کچھ عمران خان کا ہی ہے. میں نے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جو 2018 سے 23 تھی اس کا ڈرافٹ مکمل کر کے کابینہ سے منظور کرایا. وہ جو نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی تھی اسے سرد خانے میں رکھ دیا گیا. 4 سالوں میں اس کے کسی ایک پیراگراف کیا ایک سطر کے اوپر بھی عمل نہیں کیا گیا. یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں پہ ان کا کوئی میڈیا سیل ہے. اب اس پہ کیا بات کی جائے کہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، اس کو یہ پروپوگیٹ کرتے ہیں اور ایونچولی وہی پھر ان کے منہ پہ واپس آ جاتا ہے. اب وہ بیانیہ تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جو عام آدمی اس کو خریدے، وہ تو تھو کرتا پھر رہا ہے. سنیں اور کل یہ ان کی محترمہ جو بڑی کوشش کر کے لے کے آئے تھے تو ہر بندہ کہتا ہے وہ ناکام شو تھا. میں نہیں کہہ رہا، نہ میں نے دیکھا ہے. چلیں یہ آج انہوں نے 2-3 اور افواہیں اڑا دی ہیں. جی آج آ گیا کہ وہ صدر صاحب کہ جی پریزیڈنٹ عارف علوی جو ہیں وہ استعفیٰ دینے والے ہیں. وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ صدر صاحب ملکی حالات سے بہت زیادہ آپ اور ہم سے بھی زیادہ دکھی اور پریشان ہیں. بالکل ہماری ملاقات نہیں ہے. بالکل صحیح نہیں، وہ یعنی ہمیں اتنی اطلاعات نہیں ہے، اتنی ان کے پاس خبریں نہیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں، کیونکہ انہیں تو ہر ایک نے بتانا ہے. وہ سپریم کمانڈر ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. حکومت کا کاروبار تو انہی کے نام پر چلتا ہے. وہ تو صرف احتیاطاً حکومت پر حملے نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میں اسی حکومت کا سربراہ ہوں تو انہی پر حملے کروں تو بات نہیں ٹھیک. تو افواہ یہ اڑائی ہوئی ہے کہ صدر استعفیٰ دے رہے ہیں. تو میں نے چیک کیا اپنے ذرائع سے، وہ یہ افواہ سے زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی شخص میں نے دیکھا ہے یا مجھے بتایا گیا ہے